کیونکہ آج کل ان ملاؤں اور مولویوں کی یہ عادت ہے کہ ایک ادنا اختلاف مذہبی کی وجہ سے ایک شخص یا ایک فرقے کو کافر ٹھہرا دیتے ہیں، اور پھر جو کافروں کی نسبت ان کے فتوے جہاد وغیرہ کے ہیں وہی فتوے ان کی نسبت بھی جاری کیے جاتے ہیں۔ بس اس صورت میں امیر صاحب بھی ان فتووں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ممکن ہے کہ کسی وقت یہ ملا لوگ کسی جزوی بات پر امیر صاحب پر ناراض ہو کر ان کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیں، اور پھر ان کے لیے بھی وہی جہاد کے فتوے لکھے جائیں جو کفار کے لیے وہ لکھا کرتے ہیں۔ بس بلا شبہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں مومن یا کافر بنانا اور پھر اس پر جہاد کا فتویٰ لکھنا ہے، ایک خطرناک قوم ہے جن سے امیر صاحب کو بھی بے فکر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور بلا شبہ ہر ایک گورنمنٹ کے لیے بغاوت کا سرچشمہ یہی لوگ ہیں۔ عوام بیچارے ان لوگوں کے قابو میں ہیں اور ان کے دلوں کی کل ان کے ہاتھ میں ہے، جس طرف چاہیں پھیر دیں اور ایک دم میں قیامت برپا کر دیں۔ بس یہ گناہ کی بات نہیں ہے کہ عوام کو ان کے پنجے سے چھڑا دیا جائے اور خود ان کو نرمی سے جہاد کے مسئلے کی اصل حقیقت سمجھا دی جائے۔ اسلام ہرگز یہ تعلیم نہیں دیتا کہ مسلمان رہزنوں اور ڈاکوؤں کی طرح بن جائیں اور جہاد کے بہانے سے اپنے نفس کی خواہشیں پوری کریں۔ اور چونکہ اسلام میں بغیر بادشاہ کے حکم کے کسی طرح جہاد درست نہیں، اور اس کو عوام بھی جانتے ہیں، اس لیے یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ لوگ جو حقیقت سے بے خبر ہیں وہ اپنے دلوں میں امیر صاحب پر یہ الزام لگاویں کہ انہی کے اشارے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لہٰذا امیر صاحب کا ضرور یہ فرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس غلط فتوے کو روکنے کے لیے جہد بلیغ فرماویں، کہ اس صورت میں امیر صاحب کی بریت بھی آفتاب کی طرح چمک اٹھے گی اور ثواب بھی ہوگا۔ کیونکہ حقوق عباد پر نظر کر کے اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں کہ مظلوموں کی گردنوں کو ظالموں کی تلوار سے چھڑایا جائے۔ اور چونکہ ایسے کام کرنے والے اور غازی بننے کی نیت سے تلوار چلانے والے اکثر افغان ہی ہیں جن کا امیر صاحب کے ملک میں ایک معتدب حصہ ہے، اس لیے امیر صاحب کو خدا تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنی امارت کے کارنامے میں اس اصلاح عظیم کا تذکرہ چھوڑ جائیں اور یہ وحشیانہ عادات جو اسلام کی بدنام کنندہ ہیں جہاں تک ان کے لیے ممکن ہو قوم افغان سے چھڑا دیں، ورنہ اب دور مسیح موعود آ گیا ہے۔ اب بہرحال خدا تعالیٰ آسمان سے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ جیسا کہ زمین ظلم اور ناحق کی خون ریزی سے پر تھی، اب عدل اور امن کی صلح و کاری سے پر ہو جائے گی، اور مبارک وہ امیر اور بادشاہ ہیں جو اس سے کچھ حصہ لیں۔ ان تمام تحریروں کے بعد ایک خاص طور پر اپنی محسن گورنمنٹ کی خدمت میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور گو یہ جانتا ہوں کہ ہماری یہ گورنمنٹ ایک عاقل اور زیرک گورنمنٹ ہے، لیکن ہمارا بھی فرض ہے کہ اگر کوئی نیک تجویز جس میں گورنمنٹ اور عامہ خلائق کی بھلائی